سب سے پہلے تو عید میلاد النبی مبارک آپ سب کو. اور میرے پاس یہ کارڈ ہے جو پنجاب گروپ آف کالجز نے بنا کے خصوصی طور پہ ہمیں بھیجا ہے. بہت بہت شکریہ. جشن عید میلاد النبی اس پہ مبارک لکھا ہے. آپ اگر اس کو کلوز کر لیں تو پلیز اس کو دیکھ لیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم بہت سارے کارڈز دکھاتے ہیں, یہ اس پہ تو میرے نبی کا نام لکھا ہے, سو یہ ضرور دکھانا چاہیے, یہ ضرور دکھانا چاہیے. اور آپ سب کا اس سے بڑا تحفہ, اس سے قیمتی تحفہ ہم سب کے لیے نہیں ہو سکتا کوئی. بہت شکریہ اس کا, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ لے جائیے پلیز, میں نیچے نہیں رکھ سکتا, اس کو لے جائیے آپ. تھینک یو, بہت شکریہ. اب آپ کی طرف. سب سے پہلے تو آج آپ ایران کی طرف قصد کر رہی ہیں, روانہ ہو رہی ہیں شام میں. یہ وحدت المسلمین ہفتہ, ہفتہ وحدت المسلمین منایا جا رہا ہے. تو ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ ہے کیا. ایسا ہے ظاہر کہ اہل تشیع کے نزدیک, بلکہ اہل تشیع کیا اہل اسلام ہی کے نزدیک دو روایتیں ہیں. بعض لوگ اس روایت کو زیادہ قوی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد یوم میلاد ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ میلاد مسعود 17 ربیع الاول کو ہوا. اب سنی اور شیعہ علماء نے مل کے یہ کیا ایران سے کہ ہفتہ وحدت مسلمین اس کے طور پر مناتے ہیں, اور اس میں پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز کو بلاتے ہیں, اور کانفرنسز ہوتی ہیں بہت بڑی سطح پر, جس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر ہوتی ہیں. تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والی شخصیات, اور مزے کی بات یہ ہے کہ نان مسلم ریسرچرز بھی اس میں آتے ہیں, اور کیا خوبصورت ان کی ریسرچ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا کی شخصیت کو اس قدر قریب سے دیکھا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ, ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ اور مکتب اسلام, ہمارے پاس اتنا بڑا ایک ضابطہ حیات, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی, مسلمان نے اس کی قدر نہیں کی. دوسرے لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا, پیشنس کی بات ہو رہی تھی, صبر کی بات ہو رہی تھی, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اور یہ سوال بہت سارے لوگوں کا ہوگا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا ہوگا, آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا ہوگا, کہ کئی مرتبہ ہم اراکین اسلام بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر لیا, نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں, اور اپنے طور پہ جہاد بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں, اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں, ببانگ دوہل کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو بات نارملی ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی, سچ بھی بولتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مصائب کا انبار ہے جو لگتا چلا جاتا ہے, اور دعا قبول نہیں ہو رہی, اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا؟ دیکھیے, ایک تو حدیث میں یہ کہا گیا, اور قرآن کریم کی آیات بھی ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بشارت دے دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے ان افراد کو, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جن پر مصیبت آتی ہے کسی بھی نوعیت کی, قالوا, وہ کہتے ہیں, انا للہ, ہم خدا کے لیے ہیں, اپنے لیے تو پیدا نہیں ہوئے, و انا الیہ راجعون, اور ہمیں لوٹ کے بھی اسی کی جانب جانا ہے. لہٰذا اگر ابتلا ہے, آزمائش ہے, تکلیف ہے, امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ہم اس سے عہدہ برا ہوں گے. یہ افراد جب ان کی دعا شرف استجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی, تو اس کے بہت سے وجوہات ہیں, جن میں سے ایک وجہ یہ ہے, یعنی یہ پریکٹسنگ ہیں, یہ نیک ہیں, ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی, ان کا کوئی واجب, یہ تمام اپنی واجبات کو, ڈیوٹیز کو, obbligations کو صحیح طور پہ پرفارم کرتے ہیں, لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے وجوہات جو بیان کیے گئے, ایک وجہ تو یہ کہ بسا اوقات خالق کائنات چونکہ انسان کی مصلحت کو جانتا ہے اور انسان نہیں جانتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے. یہ جملہ دوبارہ کہہ دیجیے. جی, انسان اپنی یہ جملہ دوبارہ کہہ دیجیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ جملہ آپ نے, خالق کائنات حکیم مطلق ہے, اور وہ ہماری وہ مزاجدان فطرت انسانی ہے, وہ جانتا ہے ہمارے مستقبل کو, جانتا ہے ماضی کو, جانتا ہے حال کو, جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی. والدین معصوم نہیں ہیں, وہ علم غیب نہیں رکھتے, مگر اس کے باوجود وہ بچے کی بہت سی مصلحتوں سے آگاہ ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ بچہ جس کھلونے کی جانب ہاتھ بڑھائے والدین اس کو دلوا دیں اور وہ اس کے حق میں بہتر ہو. خالق کائنات تو شادی کے سلسلے میں تو اکثر کھلونوں سے دشمنی ہو جاتی ہے, اور تمام لوگوں کو دشمنی ہو جاتی ہے. دوسری بات جو عدم استجابت دعا کی وجہ بیان کی گئی, وہ یہ ہے کہ شوقاً الی صوتہ و ندائہ, خالق کائنات کو اس کے تضرع کی, زاری کی, گریے کی آواز اتنی پسند ہے, اس کی مناجات اتنی پسند ہے کہ وہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, لیکن اخروا اجابتہ, حاجت ابھی اس کے ہاتھ میں نہ دینا. شوقاً الی صوتہ و ندائہ, مجھے اس کی آواز پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بارگاہ سے مرتبط رہے, یہ مجھ سے جڑا رہے, یہ مجھے پکارتا رہے, مناجات کے زمزمیں اس کے لبوں پر مچلتے رہیں, دعائیہ کلمات اس کی زبان پر جاری رہیں, ذکر و اوراد کا سلسلہ
اسی طرح سے رماندما رہے، اس لیے بسا اوقات اس کی دعا کی استجابت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. اور اگر حرف شکایت زبان پر نہ آئے تو اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کامل اور یقین مکمل رکھ کے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر گزار ہو، سپاس گزار ہو کہ جو بھی خالق کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو حدیث میں ہے کہ لَيَتَمَنَّ الْمُؤْمِنُ، انسان قیامت کے دن جب اپنے اجر و ثواب کو دیکھے گا، چونکہ دعا ایسا نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، یہ اثرات ہیں جو فوراً ظاہر نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے مگر اثرات آخرت میں ظاہر ہوں، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے مگر اثرات 10 سال کے بعد ظاہر ہوں. یہ نہیں ہوتا. خالق کائنات کریم ہے اور اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنی بارگاہ سے واپس خالی لوٹا دے. وہ کبھی اپنے دشمن کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، جیسا کہ ہم دعاؤں میں بھی معصومین کی پڑھتے ہیں کہ تفضلک علی من اقبل بوجهه الیک ووفد بحسن ظنه الیک اس جمیع احسانک تفضل و اس کل نعمک ابتدا. خالق کائنات کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو خالی لوٹائے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ استجابت دعا کے اثرات کو ہم محسوس نہیں کر رہے. تو جب انسان قیامت میں آتا ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے جب وہ اجر و ثواب کو دیکھتا ہے کہ انہ لم یستجب لہ دعوۃ فی الدنیا مما یری من حسن الثواب. کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی جتنا اجر وہ یہاں آخرت میں مجھے دے رہا ہے. ایک ہمارے پاس ٹیلی فون کال ہے لائیو. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. نام کیا ہے آپ کا؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں میاں والی سے. اچھا جی قرۃ العین، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کہیے کوئی سوال ہے، کوئی پیغام ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں وہ ان کا کتاب سن رہی تھی تو ان سے میں نے ایک کوشچن کرنا تھا. آپ نے بھی صبح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی ہم کس کی تعلیمات پہ عمل کریں. آپ ظاہر بھائی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا کسی اور موضوع پہ بات ہو رہی ہو قرآن پاک پہ، یہ ایسا موضوع ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی بھی سنے تو ایسے بندے کی روح ایسے کرتا ہے کہ اسی کی طرف ہی چلی جائے. انسان یہ سحر انگیز چیز ہوتی ہے. میرا یہی کوشچن ہے کہ اگر انسان جو بیٹھا ہوتا ہے ہر ایک محفل میں جا کے بات سنتا ہے، انسان یہی کہتا ہے کہ اس کی بات پہ عمل کرنا ہے، پھر بندہ دوسری کی بات کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے اس کی بات پہ عمل کرنا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کس کس کی بات پہ عمل کرے. مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے. ہر جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے ایک سوال ایک اس کے بعد آپ اس کا مفصل جواب دیجیے گا. ایک بات میں آپ سے کہوں، جی آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھا ہے؟ جی دوبارہ پڑھیے گا آپ کو. آپ دوبارہ اچھا سنیے بھائی، مسئلہ یہ ہے ابھی میں نے بیٹھے ہوئے سوچا کہ میں موبائلز ہمیشہ دیتا ہوں اور ہمیشہ میں بانٹتا ہوں موبائلز، اور یہاں شور ہوتا ہے بے تحاشا. اور آج ہمارے لیے عید سعید کا دن ہے، سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑا دن ہے، اور آج میں کچھ نہیں دے رہا. آج تو پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں آپ کو G5 کی طرف سے ایک موبائل دے رہا ہوں. بہت شکریہ، میں دینے جا رہا ہوں آپ کو. اچھا کوئی بات نہیں. میں نے اب پچھلے چند سالوں میں جو سب سے خوبصورت جملہ سنا ہے وہ ابھی سنا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ. ساحر بھائی میں خود ایک ٹیچر ہوں اور میں آپ کا بہت کام پر. چلیے بہت شکریہ، بہت نوازش. سب سے خوبصورت جملہ یہ ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بہتر جانتا ہے، وہ اس کی تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کی رمزیں کیا ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ ان کا جواب دیجیے گا. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کے لیے نمبر ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ ہمیں اس وقت فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں www.facebook.com/ساحر لودھی یا www.facebook.com/morningwithsahir، یا آپ ہمیں ٹویٹر پہ جوائن کر سکتے ہیں. ہم آپ کے میسیجز کو لائیو یہاں پڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.